ایک قدیم شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا خانقاہ تھا جہاں ایک خاموش درویش رہتا تھا۔ لوگ اسے بابا سلیم کہتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا، جیسے وہ دنیا کے شور سے بہت دور کسی اور حقیقت کو دیکھ رہا ہو۔ شہر کے لوگ اکثر اس کے پاس آتے، اپنے مسئلے سناتے اور اس سے نصیحت مانگتے، مگر بابا سلیم زیادہ بولتا نہیں تھا۔ وہ اکثر صرف مسکرا دیتا، ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیتا جو سننے والے کے دل میں دیر تک گونجتا رہتا۔ ایک دن ایک نوجوان اس خانقاہ میں آیا۔ اس کا نام حارث تھا۔ وہ بے چین تھا، اس کے چہرے پر تھکن اور دل میں الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے درویش کے سامنے بیٹھ کر کہا، بابا جی، میں سکون چاہتا ہوں۔ میں نے علم حاصل کیا، دولت کمائی، سفر کیے، مگر دل کو چین نہیں ملا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ بابا سلیم نے اس کی طرف غور سے دیکھا، مگر فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھا اور کمرے کے ایک کونے سے ایک پرانا سا آئینہ لے آیا۔ آئینہ ٹوٹا ہوا تھا، اس میں دراڑیں تھیں اور اس کی سطح بھی دھندلی ہو چکی تھی۔ اس نے آئینہ حارث کے ہاتھ میں دے دیا۔ حارث حیران ہوا۔ بابا جی، یہ کیا ہے؟ درویش نے نرمی سے کہا، اس میں اپنا چہرہ دیکھو۔ حارث نے آئینہ دیکھا، مگر اسے اپنا چہرہ واضح نظر نہیں آیا۔ دراڑوں کی وجہ سے اس کی تصویر بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بولا، اس میں تو کچھ صاف نظر نہیں آ رہا۔ بابا سلیم مسکرایا اور بولا، یہی تمہاری روح کی حالت ہے۔ حارث خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، انسان کی روح ایک آئینے کی طرح ہوتی ہے۔ جب وہ صاف ہو تو اس میں حقیقت صاف نظر آتی ہے، مگر جب اس پر خواہشات، غرور، حسد اور دنیا کی دھول جم جائے تو وہ آئینہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر انسان خود کو بھی صاف نہیں دیکھ پاتا۔ حارث نے آہستہ سے پوچھا، تو اسے صاف کیسے کیا جائے؟ بابا سلیم نے خانقاہ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جہاں باہر ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ وہاں درختوں کے پتے ہلکی ہوا میں سرسرا رہے تھے۔ کبھی کبھی انسان کو شور سے دور جانا پڑتا ہے، خاموشی میں بیٹھنا پڑتا ہے، دل کو سننا پڑتا ہے۔ یہی آئینے کو صاف کرتا ہے۔ حارث نے کہا، مگر میں تو ہمیشہ مصروف رہتا ہوں، کام، لوگوں کی باتیں، دنیا کی دوڑ۔ درویش نے اس کی بات کاٹ دی، اسی لیے تم تھک گئے ہو۔ کچھ دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ خانقاہ میں عجیب سکون تھا۔ باہر پرندوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ پھر بابا سلیم نے کہا، میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں؟ حارث نے سر اٹھایا۔ انسان سکون تلاش کرتا ہے، مگر وہ غلط جگہوں پر تلاش کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دولت، شہرت، طاقت اسے سکون دے گی، مگر سکون دراصل ایک اندرونی کیفیت ہے۔ وہ دل میں پیدا ہوتی ہے، باہر نہیں ملتی۔ حارث نے آہستہ سے کہا، تو کیا میں نے ساری زندگی غلط چیزوں کے پیچھے بھاگا؟ درویش نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، تم نے صرف راستہ لمبا کر لیا ہے۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ درویش نے کہا، دیکھو، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ وہ خود کو بھولنے لگتا ہے۔ وہ دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، مگر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا بھول جاتا ہے۔ پھر اس نے وہ ٹوٹا ہوا آئینہ واپس لیا اور کہا، اگر تم سکون چاہتے ہو تو 3 چیزیں یاد رکھو۔ حارث نے پوری توجہ سے سنا۔ پہلی چیز، خاموشی۔ ہر دن کچھ وقت اپنے دل کے ساتھ گزارو۔ کوئی شور نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، صرف تم اور تمہاری روح۔ دوسری چیز، سچائی۔ اپنے آپ سے جھوٹ مت بولو، اپنی کمزوریوں کو دیکھو۔ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، عدل خدا۔ دل کو اس سے جوڑ دو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب دل اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ حارث دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی بند دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، بابا جی، کیا سکون فوراً مل جاتا ہے؟ بابا سلیم ہلکا سا ہنس پڑا، نہیں بیٹے، سکون ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا کپڑا لیا اور آہستہ آہستہ اس ٹوٹے ہوئے آئینے کو صاف کرنے لگا۔
دیکھو آئینہ ایک دن میں صاف نہیں ہوتا، بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، اسی طرح دل کو بھی بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا دل ہلکا ہو رہا ہے۔ وہ اٹھا اور درویش کے ہاتھ چومنے لگا، مگر بابا سلیم نے اسے روک دیا۔ میرا ہاتھ مت چومو، بس ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ؟ حارث نے پوچھا۔ اپنے دل کو کبھی اتنا مصروف مت ہونے دینا کہ وہ اپنے رب کی آواز سن ہی نہ سکے۔ حارث نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جب وہ خانقاہ سے باہر نکلا تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ آسمان پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی اور فضا میں عجیب سکون تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ دنیا اتنی شور والی نہیں جتنی اس کے دل میں تھی۔ اس دن کے بعد حارث اکثر شہر کے شور سے دور کسی باغ میں بیٹھ جاتا، خاموشی میں اپنے دل کو سنتا، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر کا آئینہ صاف ہونے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سال بعد حارث خود ایک درویش بن گیا تھا، مگر وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتا تھا، میں نے سکون کسی کتاب میں نہیں پایا، میں نے اسے اس دن پایا جب میں نے اپنے دل کا ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھ لیا۔